Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope you are doing well. Today I want to explain very good talks and understand you this everything. So please requested for you, if you first visit my YouTube channel, so please subscribe and like and complete watch this video, because if you complete watch this video after you understand, otherwise you not understand. उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अगर आप ये वीडियो देखें, वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली आपने दूसरों को शेयर भी करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ुलूबी अला दीनिक। ए दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे। तो इस हदीस मुबारक से ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जैसे आप दुआ अल्लाह पाक के सामने मांग रहे हैं ना, तो आपको चाहिए प्रैक्टिकली लाइफ भी ऐसे ही रखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप दुआ मांगते हैं, आपकी कंप्लीट फोकस दुआ में होनी चाहिए। समझ आ रही है ना? तो जब आप दुआ जो मांगते हैं फिर उसके बाद अमल लेके आते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो मैं पूरी कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि आपकी दुआ भी कबूल होगी, आप कामयाब भी होंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना क़ुलूबल मौत। ए परवरदिगार, मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा। वरहमना इंदल मौत, और मौत के वक़्त हम पर रहम फरमा। वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, और मौत के बाद हमें अज़ाब ना देना। वला तुहासिबना यौमल क़ियामती, और क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब ना लेना। इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक तो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। आमीन। ये बंदा माशाल्लाह कितनी प्यारी दुआ है। ये माशाल्लाह 5 दुआएं हैं, ठीक है, शॉर्ट 5 दुआएं। और इनका आपस में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह एक दुआ का दूसरी दुआ से माशाल्लाह बहुत ही बुलंद दर्जा है। हर वर्ड अपने हिसाब से अपनी वैल्यू रखता है, ऐसी। तो आप दुआओं में इन लफ्ज़ों को लाजमी इस्तेमाल किया करें, ठीक है, क्योंकि ये लफ्ज़ हैं आर्ज़ाना। और दुआ जो भी आपने मांगनी है वो आर्ज़ाना होनी चाहिए। अगर आपकी दुआ में आजिज़ी है ना, तो आपकी दुआ जल्दी कबूल हो जाती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता। नंबर 1, बिला वजह की गपशप। नंबर 2, फजूल खर्ची। नंबर 3, लोगों से बहुत मांगना। ये 3 बातें अगर आपकी ज़िंदगी में हैं तो भाई इन तीनों को रिमूव कर दें, ठीक है। रिमूव से मुराद के ख़त्म कर दें, क्योंकि अगर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर जैसे आपको मैंने पहले पढ़ के सुनाया ही है, ठीक है, उर्दू तर्जुमा है इसका, हदीस का। तो ऐसा ही होगा। बिला वजह अगर आप किसी भी जगह पे गपशप बैठ करते हैं, ठीक है, तो भाई वो फजूल गुनाह ही है, ठीक है। चंद बातें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, और ज़्यादा बात जो होती है उसमें झूठ शामिल हो जाता है, और जहाँ इस बात में झूठ शामिल हो जाता है फिर गुनाह ही होता है उसमें, ठीक है। गपशप में इंसान पता नहीं क्या क्या बातें कर जाता है, सामने वाला बंदा सुन के इरिटेशन करता है, ठीक है। तो आपने जो भी इरिटेट होने वाली बातें हैं वो नहीं करनी, ओनली जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वही करनी है। तो सेकंड बात है जो फजूल खर्ची। अगर आपकी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर रहे हैं तो ये फजूल खर्ची नहीं, वो आपकी ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से बढ़कर कोई चीज़ को ख़रीद रहे हैं तो ये फजूल खर्ची में शामिल होता है, ठीक है। तो फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, सही है। ये नहीं मैं आपको कह रहा हूँ आपका पैसा है आप जहाँ पे मर्ज़ी यूज़ करें, ठीक है, लेकिन मैं हदीस के मुताबिक ही आपको बता रहा हूँ। और साथ में इसके बाद जो आती है बात, लोगों से बहुत ज़्यादा मांगना, ठीक है। ये आजकल माशरे में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। जबकि अल्लाह पाक ने इरशाद भी फरमाया कि अगर बंदे तुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है तो मुझसे मांग, ठीक है। अगर मैं तुझे नहीं दूँ तो तू फिर किसी और से मांग, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने यही फरमाया कि मेरे से ज़्यादा तुझे कौन बंदा दे सकता है, ठीक है। मेरे जैसा सखी तू है कोई दुनिया में तो लेके आ,
ٹھیک ہے، لیکن انسان پھر بھی کیا کرتا ہے، اللہ پاک سے مانگنے کی بجائے انسانوں سے مانگتے ہو۔ بھائی انسان اپنی ضرورت تو خود نہیں پوری کر سکتا، آپ انسانوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو بندے کو میں دیکھ لوں وہ دوسرے انسان سے مانگ رہا ہے، بھائی وہ اپنی ضرورت بہت مشکل سے کمپلیٹ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے جس سے وہ بندہ مانگ رہا ہے تو بھائی آپ بھی عطا کر دیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ بانٹتا ہے نا، کسی کی مشکلیں دور کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مشکلیں دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز کو آپ نے لازمی نوٹ کرنا ہے، اللہ پاک سے مانگنا ہے، بندوں سے نہیں مانگنا۔ ٹھیک ہے، اور کہہ دو نا کہ قرآن پاک سے بہتر کوئی باق کتاب نہیں ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ دیکھے کتنی پیاری بات ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو بندہ دنیا میں کوئی بھی کتاب پہ عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، جو بندے کو کام کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، ٹھیک ہے، کھانے کا طریقہ بھی بتاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے سفر میں جانا ہے اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کسی کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے اس کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں جس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر نہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے، بس آپ کی نیگلیجنسی یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو کھولتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کتاب کو کھولنے سے آپ کو ثواب ہو تو وہ صرف قرآن پاک ہے۔ ٹھیک ہے، ادروائز کوئی کتاب نہیں ایسی جس سے آپ کو ثواب ہو۔ ہاں، کچھ ایسی بک ہوتی ہیں جس کو آپ کو لائف میں آپ کو ایکسپرٹیز ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ قرآن پاک پہ عمل کریں گے، اس سے زیادہ ایکسپرٹیز کوئی بھی نہیں آپ کو دے سکتا۔ صحیح ہے، تو آپ کو یہی چاہیے کہ قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں۔ اگر آپ عمل کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی کہنے کا مقصد تھا، تو قرآن پاک کو لازمی یار پڑھا کریں، کیونکہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا اور آخرت میں جو سبھی بکیں بند ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ واحد ماشاءاللہ قرآن پاک ایک کتاب ہے کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، آپ قبر میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ کتاب پھر اوپن ہوگی اور پھر آپ کو بخش پائے گی۔ صحیح ہے نا، تو یہی آپ سے عرض ہے، قرآن پاک پڑھا کریں۔ توبہ کی امید ہو چکی بہت گناہ یا رب، مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر، آمین۔ جب یہ اسٹیج ہو جائے نا انسان پہ، ٹھیک ہے، تو اللہ پاک تو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے، ہر اسٹیج پہ انسان کو دیکھتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک کیا کہتا ہے کہ یہ بندہ کب میرے پاس آئے گا؟ ٹھیک ہے، کس ٹائم یہ بندہ میرے پاس آئے گا، التجا کرے گا، میں بخش دوں گا۔ دیکھیں، ایک جو انسان ہوتا ہے نا، نیکی جو کرتا ہے اللہ پاک اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو گناہ بندہ کرتا ہے نا، اللہ پاک اس کی طرف دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی سوچتا ہے کہ آئے گا ایک دن یہ بندہ خود آئے گا میرے در پر۔ ٹھیک ہے، وہ صرف آپ کی عرضی دیکھتا ہے کہ یہ بندہ واقعی ہی افسوس زدہ ہے اپنی غلطیوں پہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی غلطیوں سے افسوس زدہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اللہ پاک کی جب بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، آپ یہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صحیح، یہ جو دعا ہے، اس میں جو دعا مانگ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ۔ ٹھیک ہے، کہ بندے نے لگائی ہوئی تھی توبہ پہ امید کہ میں گناہ کیے جاؤں کوئی نہیں، خیر ہے، توبہ کر ہی لینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کہہ رہا کہ مہلت تو میرے، لیکن عطا توفیق تو دے، کہ یہ ہے کہ بندے نے مان لیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کو وہ توفیق ملے تو ہی سجدہ کرتا ہے، توفیق ملے تو ہی اچھے کام کرتے ہیں۔ صحیح ہے، ادروائز آپ کو توفیق اللہ پاک کی ذات کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دے سکتا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ دوسرا بندہ کوئی ہو اس کی وجہ سے مجھے توفیق مل جائے، نہیں بھائی، غلط بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ ہی اپنے دل سے سوچیں اس بات کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیا کریں، اچھی بات کو شیئر کرنا نیکی ہے۔ ٹھیک ہے، سنیں گے آپ کو بھی نیکی ہے، اگلا بندہ سنے گا اس کو بھی نیکی ہے۔ ٹیک کیئر ایوری ٹائم، اور اگر آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔